زرقا سہروردی، سینیٹر زرقا سہروردی۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اتنی زبردست تقریروں کے بعد آپ نے مجھے آخری مشعل میرے آگے آخر میں دے دی، میرا خیال ہے، تو اس کا بھی ایک اعزاز ہے کہ خواتین کو ہمیشہ آخر میں ہی سب کچھ ملتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ہم بھی یاد رکھیں گے۔ سر، آپ کے بعد ایک اور خاتون بھی ہے۔ میرے بعد جتنی بھی ہوں گی، لیکن خواتین کو تو آپ نے آخر میں ہی رکھا نا، بات ساری یہ ہے۔ اور یہی بات ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ 50-51% خواتین ہیں اس ملک میں، لیکن آخر میں نام خواتین کا ہی آتا ہے 99 کے بعد۔ تو بہرحال پھر بھی ہمیں آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ کی نہیں سر، بہت شکریہ۔ کی لیڈرشپ نے خود اس طرح نام دیے۔ نہیں سر، لیڈرشپ نے، آپ نے بڑے نام آگے بھی ڈال دیے۔ کوئی بات نہیں سر، لیڈرشپ بھی آپ کے ہی بھائی بہن ہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ شروع میں کس بات سے کروں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بجٹ ہے اس کی کیا تعریف اور بد تعریفی، کدھر سے انسان شروع کرے۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے شروع کرتی ہوں۔ عمران خان صاحب، وہ جن کو 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ وہ نوالا ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا، باہر نہیں آئے گا، اندر نہیں جائے گا۔ آپ لوگوں نے جو ظلم کیا اس شریف النفس لیڈر کے ساتھ، وہ ظلم اب واپس آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جیل میں رکھیں، علاج کریں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے پہلے ان کو کوئی آسانی دے دی ہوتی تو آج آپ کو یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ دنیا میں تو بڑی پذیرائی ہے پاکستان کی، الحمدللہ۔ بڑا اچھا ڈپلومیٹک کو کیا ہم نے، امریکہ اور ایران کی دوستی کرا دی یا سیز فائر کرا دیا، لیکن ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کریں گے آپ؟ اور دیکھیں، ہمیں تو آپ نے ہرا دیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا، لیکن اس کا کیا کریں جس کو اللہ ہرا دے؟ آپ کی کوئی کوشش نہیں پوری ہو رہی، اکانومی آپ سے چل نہیں رہی۔ کیوں نہیں چلتی یہ اکانومی؟ اتنے آپ قرض لیتے ہیں، 1200 ارب کا آپ نے قرضہ لیا آئی ایم ایف سے، آج آ کے 300 ارب آپ نے دیا ڈیفینس کو، تو باقی 900 ارب کدھر گئے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ گورکھ دھندا جو یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ کس کو؟ ہمیں تو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کہاں جاتے ہیں یہ پیسے، لیکن مسائل بہت ہیں۔ بہرحال اس دفعہ کا جو بجٹ ہے اس کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بجٹ جو ہے، 1200 ارب ڈالر ہے یا روپے؟ سر کیا 1200 ارب ڈالر قرضہ لیا یا روپے؟ سر مجھے اتنی نہ ڈالروں روپوں کا اتنی گنتی نہیں ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کو پیسوں کا پتہ ہے۔ ہم تو سادے سے لوگ ہیں، اپنی کماتے ہیں، جو کماتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، تھوڑی بانٹ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی فرق ہی نہیں بجٹ کے فگرز تھے نا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں سر، یہ جو لون لیتے ہیں آپ، اچھا لون لیتے ہیں جو آپ، اچھا سر ڈالر ہی ہوں گے نا؟ اچھا چلے اس بات کو چھوڑ دیں۔ اب یہ بتا دیں کہ اس بجٹ میں آپ نے، میرا اڑا لیں مذاق، ہم ویسے ہی عاجز ہیں، ویسے ہی زمین کے قریب ہیں۔ وہ انڈیا میں کاکروچ پارٹی بن گئی، ہم تو کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہیں، اور وہ کیڑے مکوڑوں سے جو بدتر آپ نے ہمارا حشر کیا ہے پاکستان میں۔ آپ کے اس دفعہ کا سارا بجٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، وہ عمرہ، اب آپ نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، وہ عمرہ جو اس حکومت کے ارد گرد پھرتے ہیں، خواہ وہ کسی سیکشن سے تعلق رکھتے ہوں۔ مجھے بتائیے کس بیسس پہ ایک غریب ملک جس کے امیر حکمران، اور حکمران صرف وہ نہیں ہے جو کیبنٹ میں ہیں، لوگ سب بڑے اچھے ہیں، صرف رویوں کی پرابلمز ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آپ نے 7E ختم کر دیا، میں نے خود دیا ہے پچھلے سال 7E۔ کیوں ختم کیا؟ یہ وہ پراپرٹی پہ ہوتا ہے، جب آپ پراپرٹی بیچتے ہیں تو بیچنے والے کو، گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ کیوں آپ نے ختم کیا یہ تو صرف اچھے امیر لوگ کرتے ہیں جن کی پراپرٹیز ہوتی ہیں بیچتے ہیں، غریب آدمی کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو کیوں امیر آدمی کے لیے آپ نے آسانی کی؟ پراپرٹی ٹیکسز، ٹرانزیکشن کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ سب آپ نے ختم کر دیے، کیونکہ ریل اسٹیٹ مافیا آپ کے لیے بہت مقدم ہے۔ آپ نے سپر ٹیکس 10 سے 8% کر دیا۔ سپر ٹیکس ہم تو نہیں دیتے، سپر ٹیکس تو بڑی کارپوریشنز والے لوگ دیتے ہیں، بڑی کمپنیاں دیتی ہیں۔ کریڈٹ کارڈ جب باہر ملک جاتے ہیں
تو کریڈٹ کارڈ میں باقی ٹیکسز کے علاوہ 5% ٹیکس لگا کرتا تھا. ماشاءاللہ وہ آپ نے 0.5% کر دیا. اب کریڈٹ کارڈ پہ کون سا پاکستان کا غریب آدمی باہر جا کے خرید و فروخت کرتا ہے؟ آپ کے بڑے بڑے عمرہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب مفت ٹکٹوں پہ جاتے ہیں، 11 ارب کے جہازوں میں جاتے ہیں، اب سر سننا پڑے گا، تو وہاں جا کے جب کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ 5% ہم کیوں حکومت کو دیں جس کے ہم مزے لوٹ رہے ہیں. آگے سن لیں. پھر آپ نے کیپٹل ویلیو ٹیکس، جو باہر کا جو لوگوں کی جائیدادیں ہیں اس پہ آپ نے کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کر دیا. اب وہ پاکستان کے غریب عوام کی تو باہر نہیں ہے پراپرٹیز، صرف آپ کے امیر لوگوں کی ہیں. وہی لوگ جن کے آئی پی پیز ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں یہ آپ کا سارا بتا دوں. اچھا ہاں، پھر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آپ نے کم کر دی. کس پہ؟ بزنس کلاس ٹکٹس پہ، انٹرنیشنل ٹریول پہ. ارے بھائی کون سا پاکستانی جاتا ہے بزنس کلاس ٹرپ پہ ٹکٹ لے کے باہر ملک سے؟ کون جاتا ہے؟ امیر لوگ جاتے ہیں، اشرافیہ جاتی ہیں. ان کے لیے کتنی پیار سے آپ نے سب کام آسان کر دیے، کیونکہ وہ تو پھر لاڈلے ہیں نا جی. براؤن صاحب ہیں اس ملک کے حکمران، جو غلام در غلام در غلام ہیں ہم. اور غریب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سن لیں، سب سے پہلے تو پاپولیشن بومب جو ہے اس ملک میں، جو اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتا. آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے اس وقت 3.5 ہے، گروتھ ریٹ آپ کا 2.5 ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ کا کانٹراسیپٹیوز کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی معاف تھی، آپ نے کہا نہیں یہ واپس لگاؤ اور بچے پیدا کرو، لوگوں کے لیے اور مشکل ڈالو، کیونکہ وہ تو غریب ہے نا، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا تو کوئی حق نہیں ہے اس ملک میں. پھر آپ نے اور کیا کیا؟ آپ نے، میں ایک بجلی کا بل لائی ہوں اپنی لاج کا جناب، یہ بل ہے. ٹھیک ہے، ویلکم خواجہ آصف صاحب، ویلکم سر. آئیں سر. 9,000 روپے کا یہ بل ہے سر. آپ کی میں اٹینشن چاہوں گی. 9,000 روپے کا بل ہے جس میں 66 یونٹ آپ نے بل کیے ہیں. 66 یونٹس بل ہے 9,000 روپے کا. ابھی ہمارے بڑے بھائیوں نے کہا کہ 35 روپے 38 روپے بجلی کا یونٹ ہے. جی نہیں، آپ 9,000 کو 66 سے ڈیوائیڈ کیجئے تو کیا جواب آتا ہے؟ 138 روپے. 138 روپے ایک یونٹ بجلی کا نرخ آپ لے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ نے اپنے لوگوں کو 47 اس وقت نون لیگ کی حکومت کی آئی پی پیز ہیں، کوئی 35 کے قریب پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کی آئی پی پیز ہیں. کیوں نہیں آپ ری نیگوشیٹ کرتے؟ کیوں غریب کا خون پیس رہے ہیں؟ آپ پی رہے ہیں. دودھ پہ آپ نے ٹیکس لگایا. اچھا آپ سن لیں، تو شراب پہ کیوں نہیں ٹیکس لگاتے؟ شراب تو مفت ملتی ہے، شراب پہ ٹیکس لگائیں نا. یہاں ہر جگہ شراب بک رہی ہے، لگائیں اس پہ ٹیکس، لے پیسے. غریب کے بچے کے دودھ پہ آپ کیوں ٹیکس لگاتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا آپ کو. یہ مسئلہ ہے آپ کا. آپ مجھے یہ بتائیں، بجلی پہ ٹیکس کب ختم کریں اور سگریٹ پہ ٹیکس لگائیں؟ بھلے ہمارے لوگوں کے ہی سگریٹ کے فیکٹریاں ہوں، سگریٹ پہ ٹیکس لگائیں. آپ لگژری گڈز پہ آپ ٹیکس لگائیں. کیوں اس ملک میں باہر کے چاکلیٹ ملتے ہیں؟ کیوں اس ملک میں بڑی بڑی گاڑیاں نئی امپورٹ ہوتی ہیں؟ کوئی غریب ملک نئی گاڑیاں نہیں لاتا. یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایف بی آر کہتا ہے کہ بھائی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، نئی گاڑی پہ زیادہ ٹیکس ہوتا ہے. پاکستان میں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں آنی چاہیے کیونکہ غریب آدمی گاڑی خرید سکے ری کنڈیشنڈ. لیکن نہیں، یہاں پر تو پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اچھا اب آپ 5 وہ انڈسٹریز جن کو آپ خاص طور پہ مراعات دیتے ہیں، کون ہیں وہ لوگ؟ کیوں ہیں وہ لوگ؟ آپ مجھے بتائیے. سب سے پہلے تو آپ کا آئی پی پیز، الیکٹریسٹی کا سیکٹر. اچھا نئی کہانی، اور جی دنیا اس وقت سولر پہ جا رہی ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں فاسٹسٹ سولرائزنگ نیشن آن دا پلانٹ. 5.3 گیگا واٹس آپ نے منگائے ہیں سولر پینل. لیکن ماشاءاللہ حکومت کہتی ہے ہم نیٹ میٹرنگ ختم کریں گے، سولرائزیشن کو ہم ٹیکس کریں گے. ارے بھائی یہ کس قسم کا ظلم ہے آپ کا؟ کیوں
ہندوستان اس وقت اپنی وہ ہمارے جیسی کول ہے ان کی راجستھان میں، اس سے وہ LNG بنانے جا رہے ہیں. چین بڑے عرصے سے کول سے LNG بنا رہا ہے. ہم یہاں پہ IPPs اور لگا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب سے یہ حکومت آئی ہے دیامر بھاشا ڈیم انہوں نے بننا تھا 2028 تک، لیکن نہیں، سلو ہو گئے، کیونکہ اگر وہ بن گئے تو ہائیڈرو الیکٹرک تو بڑی سستی بجلی ہوتی ہے. IPPs کی کون خریدے گا؟ کیپیسٹی پیمنٹ کون کرے گا؟ ہم نہیں کرنی ہے نا، ہمارا ہی خون چوسا جائے گا پاکستان کی غریب عوام کا. اچھا، اور یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے اتنی زبردست ڈیل کی ہے، ڈپلومیٹک کو زبردست، لیکن ساتھ ہمارے ایران بیٹھا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی تیل کی اسمگلنگ کی بلوچستان سے. مجھے یہ بتائیے، ہم امریکہ بہادر کو یہ نہیں کہہ سکتے سر ہم آپ کے پاؤں پڑتے ہیں، ہم آپ کے گھٹنے ہاتھ لگاتے ہیں، وہ تو ہم لگاتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایران سے تیل لیں، ہم سے سینکشن ہٹاؤ، ہمارے لوگوں کو 100 روپے کا تیل چاہیے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ میرے باہر پہلے ہم سوئٹزرلینڈ اور لنڈن میں رکھتے تھے اپنی پراپرٹیز، اب وہاں ذرا حالات خراب ہو رہے ہیں تو اب ہم بیلاروس جا رہے ہیں. اب سنیں کرگستان میں ایک گولڈ کا والٹ ہے، وہاں بھی ہمارا انٹرسٹ ہے. آذربائیجان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بھائی جانا تو ہم سب نے 6 فٹ زمین کے نیچے ہے، وہاں کون سا سونا آئے گا، کون سی ہماری آئیں گی جائیدادیں. شرم کرنی چاہیے ہمیں. اچھا جی، تو پاپولیشن کے ساتھ آپ بہت ظلم کر رہے ہیں. اور بس میں ابھی سورہ بقرہ کی آیت کا ذکر ہو رہا تھا تو میں بھی ایک سورہ بقرہ کی 18ویں آیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور یہ ابو جہل اور ابو لہب کے لیے آئی تھی. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ان کو سنائی نہیں دیتا، یہ گونگے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، اور یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. تو یا اللہ ہمیں معاف کر. صم بکم عمی کی جو یہ قوم ہے جو تو نے ہمارے سر پہ بٹھائی ہوئی ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو ہمارے اپنے ملک کو ستیلا ملک سمجھتے ہیں. اپنی چیز کو کوئی ایسے ٹریٹ کرے گا جیسے ہماری فائنانس منسٹری یہ بجٹ بناتی ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر ہم کوئی مشکل نہیں ہے، IMF سے ہم چھٹی کرا سکتے ہیں، 5 سال میں آپ IMF کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن کیوں کریں گے آپ؟ میں آپ کو طریقے بھی بتا دیتی ہوں. Within 5 years you can get out of the IMF trap. لیکن آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. محنت بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اور IMF آپ کو جو بجٹ ڈکٹیٹ کراتا ہے وہ بجٹ وہ تو نہیں ہے جو آپ کے لیے ہونا چاہیے. آپ ان کی بات سن لیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اپنی عقل بھی بیچ میں لگائیں. مجھے بتائیں، پرائمری سرپلس جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس جو بچ جاتے ہیں، جو اس وقت 2.5% آپ کو دیا ہے IMF نے آپ کو ٹارگٹ. اب آپ مجھے چیک کریں، آپ یہی 2.5% ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہر سال کریں، سر بول لینے دیں، کچھ نہیں ہوتا. ایک تو آخر میں آپ مجھے باری دیتے ہیں، پھر سر کچھ تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور کرسیاں بھی خالی ہیں، تو میں اپنے آپ سے اور آپ کو ہی تنگ کر رہی ہوں. کھانا کھلا دوں گی بعد میں ساروں کو. ٹھیک ہے سر. ایک سیکنڈ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ کم کریں. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے کم ہوگا؟ ایک ٹیکس نیٹ بڑھانے سے، کہ ان غریب تنخواہ داروں کو آپ نہ کریں ٹیکس، آپ لوگ ٹیکس نیٹ بڑھائیں. پاکستان کا 8% ٹیکس دیتا ہے، جبکہ دنیا کی روایت ہے 25-30%. تو کیوں نہیں ٹیکس نیٹ بڑھاتے؟ 3.8 ملین کا ڈیٹا ہے، ہماری حکومت کے وقت سے ڈیٹا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کہ یہ لوگ جہازوں میں پھرتے ہیں جن کو آپ نے ٹیکس کم کر دیا، یہ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، ان کو ٹیکس کریں نا. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اپنے ہیں. آپ ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور آپ یہ جو ہر طرح کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں ان کو کم کریں. اور اپنے خرچے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو آپ کا ہے اس کو کم کریں. آپ فریز کیجئے، فیڈرل ہائرنگ کو فریز کیجئے فار 3 ایئرز اونلی. نہیں سر، اتنی جلدی نہیں جان چھوٹے گی. نہیں بس کریں ابھی. سر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، سر کیوں نہیں آپ پرائیویٹائز کر رہے؟ 5 سال ہو گئے، ایک کنسلٹنٹ کو ملینز آف ڈالرز کے لیے آپ ہائر کرتے ہیں، وہ کنسلٹنٹ ملینز لے کے چلا جاتا ہے، لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز نہیں ہوتی پرائیویٹائز. کیا وجہ ہے؟
کیونکہ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے مراعات لینی ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ کریں, سرکولر ڈیٹ آئی پی پیز کا آپ کم کریں, پرائمری سرپلس کو آپ ریگولر کریں, پینشنز کو آپ ریفارمز میں لے کے آئیں, لوگ اپنی پینشن کے لیے 10% کنٹریبیوٹ کریں اپنی سیلری سے, اور فیڈرل کیبنٹ کو 25% کم کیجیے, اور اپنے خرچے کم کریں سر. امپورٹڈ گاڑیاں 85,000 گاڑیاں اس ملک کے پاس, جو گورنمنٹ کی 85,000 گاڑیاں, اور ہر سال ابھی 5 ارب کی گاڑیاں آئی ہیں پنجاب میں پولیس والوں کے لیے. سر یہ نہیں ہو سکتا, سر یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ وہی حال ہے. اور ہیلتھ پہ سر, جو میرا تو اپنا سبجیکٹ ہے سر, ابھی کوئی گیا میو ہاسپٹل کسی پرابلم سے, تو وہاں نہ بجلی تھی نہ پنکھا تھا. آپ مجھے بتائیں, لاہور, ہمارا تخت لاہور, پیرس آف پنجاب, وہاں پر سب سے بڑا ہسپتال میو ہسپتال میں نہ بجلی نہ پنکھا, اور ہم جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ اپنے علاج کے لیے. ہمیں تو سر یہ کیا ہے؟ اور پاکستان کیا ہیلتھ پہ پر کیپٹا $25 سپینڈ کرتا ہے سر, ڈالر روپے نہیں, جبکہ سر انڈیا $70 سے $80 کرتا ہے. اسی طرح, اور اگر آپ بنگلہ دیش دیکھیں تو $40 کرتا ہے, سری لنکا 150, ایران $200 ہیلتھ کے اوپر پر کیپٹا. اسی طرح آپ ایجوکیشن پہ دیکھیں, ایجوکیشن پہ اس دفعہ 0.8% رکھا ہے. 15 سر پروونشل, یہ میں آپ کا فیڈرل بجٹ بتا رہی ہوں سر, اس پہ 0.8% ہے سر. $15 پر کیپٹا آپ کی ایجوکیشن پہ سپینڈ ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ جانور اس ملک میں, کیٹل, آپ ہمیں کیا, ویسے تو آپ ہمیں ذبح کر ہی رہے ہیں, آپ ہمارا کیا نہ آپ پڑھائیں گے نہ لکھائیں گے. NFC جو آپ کا ایوارڈ ہے جس کے اوپر بہت لے دے ہو رہی ہے, اس میں تو ڈالیں آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, NFC میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور ڈالیں, اور اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئیں اپنے تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تشریف رکھیں. سر آخری میں ادھر کے جو اسپیکر ہیں وہ لکیلی موجود نہیں ہیں, تو آپ لوگوں کی طرف میں جو ہوں فی الحال, کوئی بات نہیں سر. فلکنار صاحب آپ بریفلی کریں, اس کے بعد اچھا سر آخری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, تھرڈ شیڈیول سر, اعظم صاحب سر, تھرڈ شیڈیول سر, آخری بات ہے سر, آخری بات سر, تھرڈ شیڈیول سیلز ٹیکس کا 1990 کا جو آپ نے نکالا ہے, وہ تو کسی کو بتایا ہی نہیں آپ نے. صابن پہ ٹیکس, شیمپو پہ ٹیکس, اے سی پہ ٹیکس, فریج پہ ٹیکس, الیکٹرک بلب پہ ٹیکس, کتابوں پہ ٹیکس, کھانے پہ ٹیکس, بیوریج پہ ٹیکس. سر مجھے بتائیں یہ کس کو الو بنا رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ تو پھر وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی آپ کو یہ دیکھیں, یہ 4 دن کی چاندنی ہے یہ حکومت. ابھی آپ اس کرسی پہ سر بیٹھے ہیں نا سر, 2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں, اس کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی آ کے بیٹھیں گے نا. تو سر سب کے ساتھ یہی ہونا ہے سر. یہ سب کو یاد دلا دیں کہ آخر سب کا حشر ایک ہی ہونا ہے, تو اس بات کا خیال کریں سر. بس کر دیں یہ ظلم. صاحب آپ پلیز بریفلی آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اس کے بعد. تھینک یو.